بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس کا عنوان ہے مغلوں کا نظام سلطنت۔ یعنی پچھلے سبق میں ہم سلاطین دہلی سے متعلق گفتگو کر کے آئے ہیں کہ سلاطین دہلی کی ہم نے مکمل تفصیل دیکھی ہے، ان کا نظام سلطنت دیکھا ہے، ایسے ہی ان کے کارہائے نمایاں دیکھے تھے۔ تو اب انشاءاللہ آج کے اس سبق سے ہم مغلوں کے بارے میں شروع ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مغلوں کا نظام سلطنت دیکھیں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سلاطین دہلی کا نظام سلطنت دیکھا تھا، اور ان کے نظام سلطنت میں دیوان عرض کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ایسے ہی دیوان انشاء کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، دیوان الاحداث کے متعلق پڑھا تھا، ایسے ہی دیوان البرید کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور پھر مجلس خلوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی ایک خاص مجلس بھی ہوا کرتی تھی جس کو مجلس خلوت کہا جاتا تھا۔ اس میں بادشاہ اپنے معتمدین سے رائے لیتا تھا، لیکن ان کی رائے کا، ان کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ رائے جو چلتی تھی وہ بادشاہ ہی کی چلتی تھی، لیکن بادشاہ ان سے مشورہ کیا کرتا تھا، تو اس کو مجلس خلوت کہا جاتا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مغلوں کا نظام سلطنت دیکھیں گے، ان کی انتظامیہ اور ریاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی انہوں نے جو بر صغیر پاک و ہند کی انتظامی تقسیم کر رکھی تھی، اس تقسیم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی ان کے دارالحکومت کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس کس شہر کو دارالحکومت بنایا۔ ایسے ہی ان کے قانون کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے قانون کا جو انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں نافذ کیا ہوا تھا، وہ در حقیقت کہاں سے نکل رہا تھا اور کس طریقے کا تھا۔ ایسے ہی انصاف سے متعلق انہوں نے جو عدالتیں قائم کر رکھی تھیں، عدالتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم بھی تفصیل پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے انتظامیہ اور ریاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک مرکزی حکومت تھی جو کہ بابر کے زمانے میں بھی موجود رہی، اور ایسے ہی اکبر کے زمانے میں بھی موجود رہی تھی۔ تو یہ ایک مرکزی حکومت ہوتی تھی، اور اس مرکزی حکومت کے ماتحت 4 وزارتیں کام کیا کرتی تھیں۔ یعنی مرکزی حکومت تو بادشاہ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی تھی، بادشاہ خود اس کا سربراہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو وزیر ہوتے تھے وہ یہ 4 قسم کے وزراء ہوتے تھے، اور ان کے ماتحت سارے کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ وہ 4 وزارتیں کون سی تھیں؟ پہلی وزارت وزارت خزانہ ہے۔ سلطنت کے ماتحت جو علاقے ہوتے تھے ان سے ٹیکس لینا، ان سے محصولات کو اکٹھا کرنا، اور ان کا محصولات کا حساب کتاب کرنا، ان کو جمع کرنا، ان کے استعمال کی ذمہ داری لگانا، یہ ساری ذمہ داریاں اس وزارت خزانہ کی ہوا کرتی تھیں۔ یا بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ لیں کہ وزارت خزانہ کے ماتحت مال سے متعلق، خزانہ سے متعلق سارے کام ہوتے تھے۔ یعنی سارے کام وزارت خزانہ نے ہی کرنے ہوتے تھے، چاہے ٹیکس کو جمع کرنا ہو، ٹیکس کو خرچ کرنا ہو، ٹیکس کا حساب کرنا ہو، یا دیگر جو محصولات ہیں ان کے بارے میں حساب کتاب کرنا ہو، یہ سارا اسی وزارت کے ماتحت آتا تھا۔ ایسے ہی ایک اور وزارت تھی، وزارت فوج۔ یہ ملٹری کا جتنا بھی کام ہوتا تھا، انٹیلیجنس کا جتنا بھی کام ہوتا تھا، فوج کا جتنا بھی کام ہوتا تھا، وہ سارا اس وزارت کے ماتحت ہو رہا ہوتا تھا۔ ایسے ہی فوج کی نقل و حمل اور فوج کو منظم کرنا، فوج میں بھرتی کرنا، منصبداری وغیرہ کا نظام چلانا، یہ ساری چیزیں اسی وزارت کے ماتحت ہو رہی ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک اور وزارت وزارت قانون کے نام سے ہوا کرتی تھی۔ اس وزارت کے ماتحت بھی بہت سے کام سر انجام دیے جا رہے ہوتے تھے، قانون بنانا، ایسے ہی قاضیوں کا تقرر کرنا، عدل و انصاف فراہم کرنا، یا قانون کا نفاذ کرنا، اور ایسے ہی خیراتی ادارے اور وظیفوں کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی وزارت کے ماتحت آ رہی ہوتی تھیں۔ اور ایک اور وزارت تھی جو وزارت شاہی گھریلو کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یعنی جو شاہی گھرانہ تھا اس کے کام کاج کے لیے باقاعدہ ایک وزارت، ایک شعبہ قائم کیا گیا تھا جو شاہی گھرانے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ شاہی گھرانے کے جو کام ہوتے تھے یہ وزارت ان کے لیے وقف ہوا کرتی تھی، یہ مکمل اس گھرانے کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی تھی۔ تو یہ 4 قسم کی وزارتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی تھیں مغلیہ دور حکومت کے اندر۔ تو چلیے اب ہم
مغلوں کی انتظامی تقسیم دیکھتے ہیں کہ انتظام کے پیش نظر انہوں نے پورے ملک کو تقسیم کر رکھا تھا، تو وہ تقسیم کس طرح کی تھی؟ تو سلطنت کی تقسیم میں سب سے پہلے صوبہ آتا تھا، یعنی مغلوں نے اپنی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کا انتظام اور انصرام چلانا آسان ہو جائے، اور ہر صوبے کا ایک سربراہ ہوا کرتا تھا، اس کو صوبائی گورنر بھی کہا جاتا تھا اور اس کو صوبہ دار بھی کہا جاتا تھا، یعنی وہ صوبے کا انچارج ہوتا تھا۔ اور پھر جیسے مرکزی حکومت کام کر رہی ہوتی تھی کہ مرکزی حکومت میں 4 وزارتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، تو ایسے ہی اس صوبہ دار کے ماتحت 4 وزارتیں ہوا کرتی تھی جو صوبے کا انتظام دیکھ رہی ہوتی تھیں، یعنی جیسے مرکزی حکومت کا ڈھانچہ تھا ویسے ہی صوبائی حکومت کا بھی ڈھانچہ ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلی تقسیم مغلوں نے یہ کی کہ اپنے جو زیر زمین علاقہ تھا یا اپنی سلطنت کو انہوں نے صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک صوبہ دار جو ہے اس کا نگران ہوا کرتا تھا اور اس کے ماتحت وزراء کام کر رہے ہوتے تھے۔ اور پھر صوبوں کو انتظامی تقسیم کے پیش نظر مزید تقسیم کر دیا اور صوبوں کو پھر سرکار کے نام سے تقسیم کیا، یعنی پھر چھوٹی چھوٹی اکائیاں بنائیں صوبے کی، اور ہر ایک اکائی کا نام انہوں نے رکھا سرکار۔ اب سرکار جو تھی اس کے ماتحت پھر بہت سے دیہات ہوتے تھے، بہت سے دیہاتوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، تو ان دیہاتوں کو پرگنہ کہا جاتا تھا، یعنی پرگنہ پھر مزید اکائی بن گئی۔ تو آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلی تو ایک مرکزی حکومت ہے، مرکزی حکومت کے بعد صوبہ ہے، صوبہ کے بعد پھر سرکار ہے، اور سرکار کو مزید تقسیم کیا تو پھر پرگنہ ہے، اور یہ پرگنہ جو تھی یہ مغل سلطنت کی بنیادی انتظامی اکائی تھی۔ تو یہ انتظامی تقسیمات انہوں نے کر رکھی تھیں، صوبہ کے بعد پھر سرکار کے بعد پھر پرگنہ۔ اب اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا، یہ جو انتظامی تقسیم کی ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کاشت جو ہے وہ علاقوں کی، زمینوں کی، وہ بڑھ گئی تھی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مغل ریاست کے پاس چونکہ زمینی سروے کروانے کے لیے اتنے وسائل اور اتنے اختیارات نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس تقسیم کو کیا تاکہ اس تقسیم کے ذریعے علاقوں کی معلومات، علاقوں کا محصول اور علاقوں کی جو کاشت ہے، علاقوں کی جو زمینیں ہیں، ان کے اعداد و شمار وغیرہ ہم تک پہنچتے رہیں، اور واقعی پھر اس تقسیم کے ذریعے مغلوں کے لیے بڑی سلطنت کو کنٹرول کرنا آسان ہو گیا تھا۔ یہ نقشہ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں یہ مختلف صوبے دکھائے گئے ہیں، یہ جو مختلف رنگ ہیں یہ مختلف صوبے ہیں جو مغل امپائر کے اندر انہوں نے کر رکھے تھے، سلطنت مغلیہ میں مختلف جو صوبے قائم کر رکھے تھے۔ تو چلیے اب ہم ان کے دارالحکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں بہت سے شہر دارالحکومت بنتے رہے اور ختم ہوتے رہے، جن میں آگرہ ہے، دلی ہے، لاہور ہے اور فتح پور سیکری۔ یہ مختلف شہر مختلف اوقات میں مختلف بادشاہوں کے زمانے میں دارالحکومت قائم ہوتے رہے اور ختم ہوتے رہے۔ لیکن پھر اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل دارالحکومت جو تھا وہ یقینی طور پر شاہ جہاں آباد، جس کو پرانی دلی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ شاہ جہاں نے وہاں پر یہ پرانی دلی کے پاس شہر آباد شاہ جہاں آباد کے نام سے قائم کیا تھا، اور پھر مستقل طور پر یہی شہر دارالحکومت قرار پایا۔ اور یہ آپ نقشے میں دیکھ لیں، پرانی دلی جہاں پر شاہ جہاں آباد موجود ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کے قانون کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قانون کے ماخذ دیکھتے ہیں کہ مغلوں کے دور میں جو قوانین نافذ تھے ان قوانین کا اصل ماخذ کیا تھا۔ تو سب سے پہلا اصل ماخذ ان کا بطور مسلمان ہونے کے، چونکہ مغلوں کی حکومت اسلامی حکومت تھی تو ظاہر اسلامی قانون ہی نافذ کیا جانا تھا، تو اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے انہوں نے ماخذ کے طور پر فقہ حنفی کو اپنایا تھا، یعنی فقہ حنفی کے جو قوانین ہیں ان کو انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں لاگو کیا تھا، اور فقہ حنفی کی کتاب خاص طور پر ہدایہ کو مد نظر رکھا تھا۔ ایسے ہی اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری تحریر کروائی تھی، یہ اسی زمانے کی تحریر ہے، مغلیہ دور کی، یعنی مغلیہ دور کی یہ تحریر ہے جو کہ فقہ حنفی کے مطابق ہی لکھی گئی تھی۔ تو اب اس سے بھی واضح ہوتی ہے بات کہ جو قانون نافذ تھا برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ دور حکومت میں، وہ فقہ حنفی ہی کا قانون تھا۔ کیونکہ اورنگزیب جو کہ مغلیہ دور حکومت کا ایک بڑا نام ہے اور بڑے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے جب فتاوی عالمگیری تحریر کروائی تو وہ فقہ حنفی کے مطابق تحریر کروائی، تو ظاہر ہے پھر فقہ حنفی ہی رائج تھی قانون کے لحاظ سے۔
اور ایسے ہی اس زمانے میں جو فیصلے کیے جاتے تھے قاضیوں کی طرف سے، وہ امیر تاتار خان کے جو فیصلے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تھے، یعنی ان کے جو مذہبی فیصلے تھے ان مذہبی فیصلوں کو سامنے رکھا جاتا اور ان کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا۔ تو چلیے اب ہم مغلیہ دور کی عدالتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مغلیہ دور میں مختلف شہروں میں عدالتیں قائم کی گئی تھیں اور مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ ہر شہر میں انصاف مہیا کیا جا سکے اور مظلوموں کی داد رسی کی جا سکے۔ تو ایسے ہی ہر شہر میں جو عدالتیں قائم تھیں ان عدالتوں میں قاضی مقرر کیے گئے تھے تاکہ وہ انصاف کر سکیں۔ تو قاضیوں کی جو ذمہ داری ہوا کرتی تھی جو ہر شہر میں موجود ہوتے تھے، ایک تو انصاف مہیا کرنا عوام الناس کو کہ کوئی بھی تنازع آ جائے اس کو حل کرنا، اور جو ظالم ہے اس کی پکڑ کرنا اور مظلوم کی داد رسی کرنا۔ ایسے ہی جرائم کے فیصلے سنانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا تھا، اور مظلوموں کی داد رسی کرنا یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک بڑی ذمہ داری قاضی کی جو اس علاقے کا یا اس شہر کا ہوتا تھا کہ ٹیکس کے ریکارڈ کی تصدیق کرنا، یعنی ٹیکس کے ریکارڈ جو اس علاقے سے ٹیکس جمع کیا گیا ہے اس کی تصدیق کے بعد وہ مرکزی حکومت میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ اگر اس شہر کے قاضی سے اس کی تصدیق نہ کروائی گئی ہوتی تو مرکزی حکومت میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک بڑی ذمہ داری ٹیکس کے ریکارڈ کی تصدیق کرنا بھی ہے کہ واقعی قاضی تصدیق کرتا تھا کہ اس علاقے سے یا اس شہر سے اتنا ٹیکس جمع ہوا ہے۔ تو یہ کچھ ان کا نظام حکومت تھا، جس طریقے سے ان کی حکومت کام کر رہی تھی اور ان کا نظام سلطنت تھا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مغلوں کا نظام سلطنت دیکھا ہے مختصراً، اور نظام سلطنت میں ہم نے انتظامیہ اور ریاست کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایسے ہی انتظامی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایسے ہی دارالحکومت کے حوالے سے کہ مختلف شہروں کو انہوں نے دارالحکومت بنایا اور پھر آخر میں پرانی دلی جو ہے وہ دارالحکومت بنا۔ ایسے ہی قانون ان کا کس طرح کا تھا، قانون کا ماخذ کیا تھا، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی ہے۔ ایسے ہی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی تھیں مختلف شہروں میں، اور ہر شہر میں عدالت میں قاضی موجود ہوتا تھا، اور قاضی کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی تھیں جن میں اہم ذمہ داریاں انصاف مہیا کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، ایسے ہی ٹیکس کے ریکارڈ کی تصدیق کرنا، یہ مختلف ذمہ داریاں قاضی کی ہوا کرتی تھیں۔ تو اس طریقے سے مغلوں کا جو نظام حکومت ہے وہ چل رہا تھا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی مغلوں کے نظام حکومت کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، یا مغلوں کا انتظام سلطنت تحریر کریں، یا کسی بھی ایک چیز سے متعلق ان کا انتظام پوچھا جا سکتا ہے کہ جی انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے ان کا سلطنت کا کیا انتظام تھا، یا ٹیکس کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے کسی ایک چیز سے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصراً ہم نے گزارشات پیش کر دی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 32 میں انشاءاللہ ہم مغلیہ سلطنت کے اہم کارنامے دیکھیں گے، ان کی اہم خدمات پر تبصرہ کریں گے۔ تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔